بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارے تیسرے ربع کا آغاز ہوا جاتا ہے سورہ نساء اور پارہ 5 میں آیت نمبر 88 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا۔ یہاں بھی وہی ذکر جو پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے دیتا ہے جو بھی، تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ان کو الٹا اللہ نے کیوں الٹ دیا؟ کیونکہ ان کے اپنے اعمال ایسے تھے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یہاں ابھی آ گیا ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ بہت سارے ایسے انڈینز کو یا جو انگریز ہوتے ہیں ان کو میں نے سنا ہے، یا بعض ہمارے مومنوں میں بھی ہوتے ہیں، اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا نا، بس اللہ کی طرف سے ہی کمی ہے تو میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں اس لیے جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو میں یہ کام کر لوں گا۔ نہیں، پیچھے ساتھ میں کیا کہا ہے؟ بما کسبوا، جو تم کما رہے ہو، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہاری نیت ہی نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، تم گناہ کی زندگی بسر کر، تو اللہ کیسے ہدایت دے؟ پھر اللہ تو گمراہ ہی کرتا ہے نا ایسوں کو، اور جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی رستہ نہ پاؤ گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جو کفر کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہوں۔ کیا ہے ان کے لیے حکم؟ پہلے تو ان کی اصلاح کا حکم پیچھے آ رہا ہے نا کہ ان کو علم پہنچاؤ، پھر یہاں پہ یہ ہے کہ پھر ایسوں کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں، اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی جو اصلاح کے لیے آگے بڑھتا ہے پھر ہمیں بھی کیا رکھنا چاہیے؟ ان کے معاملے میں نرمی برتنی چاہیے۔ ستجدون آخرین یریدون، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں۔ اب یہ کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں نا ہمیں، پہلے تو وہ تھے جو جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، دوسرے وہ جو ہیں جو منافقت کر رہے تھے، یعنی جہاد کے لیے جانا بھی چاہ رہے ہیں اور سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں لیکن پیچھے پیچھے رکنے کو دل کرتا ہے ان کا، اور وہ منافقت۔ اب ایک اور کیٹیگری کا وہ ذکر ہے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو ان کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح اور سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے رکھیں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکیدی طور پر بتا دیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا سے، خطا کے طور پر اگر ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرنا اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا۔ خون بہا جسے آج کل بھی یعنی وہ اب جو سولوشن یہی نکالی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا جس سے وہ قتل ہو گیا انجانے میں کسی کا، تو وہ پھر اس کا کچھ اماؤنٹ جو ہے کچھ شرح مقرر کر کے صلح صفائی کے لیے اس کے اہل و عیال کو یا ان کی کفالت کے لیے وہ ادا کر دے، تو ایسے کنڈیشن میں پھر راضی نامہ جو ہے وہ جائز ہے۔ علایا کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر گھر والے کہیں کہ ہمارا تو جانے والا چلا گیا، ٹھیک ہے، تم سے غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، یعنی کوئی کسی اور کو شوٹ کر رہا تھا، ابرار میں جاتے جاتے کسی اور کو لگ گیا، کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ دفاع کر رہا تھا اور اچانک سے کوئی گھر والا نکل آیا، اس کو قتل، وہ بھی قتل ہو گیا اس کے ہاتھ سے، اس کو گولی وغیرہ لگ گئی، ایسی کنڈیشن میں اس کی وفات ہو گئی کوئی، تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ جو خطا سے ہو جائے۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر دیت بھی دینا ہوگا، یعنی جو اس کے بدلے میں اماؤنٹ دینا ہے وہ،
اور اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر۔ یاد ہے کہ نہیں یہ بات؟ یہ اگر غلطی سے کسی سے ہو جاتا ہے قتل، تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے اور دیت بھی دے ساتھ میں، اور نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اکثر اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ٹائم پر پیپر نہیں کرتے یا کسی کی کوئی چیز لے لیتے ہیں تو ٹیچر کی طرف سے پنشمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا فائن دینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فائن مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کلاس میں جانے دیا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب اس نے فائن بھر دیا ہے تو اب آپ جا سکتے ہو۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے اوپر دیکھ لیجئے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے فائن لگے ہوئے ہیں، لیکن کاش کہ ہم نصیحت پکڑیں، کیونکہ وقان اللہ علیم حکیمہ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیمہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی علم والا اور حکمت والا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، پہلے خطا سے حکم ہوا، اب جان بوجھ کے قتل کرنے کا انجام بتایا جا رہا ہے، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ ہمیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے نرمی برتنے کا، جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں یا سلام میں پہل کرنا چاہتے ہوں، تو ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ احسان کا۔ تو یہاں پہ فرما دیا کہ تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ پھر ایک تاکیدی جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ہر وہ کام جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبر رکھتا ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد یعنی قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والوں کی نسبت ایک بہت بڑے درجے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر، اور ایک اجر عظیم کی صورت میں بھی۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اب یہاں پہ جو جہاد میں پیچھے بیٹھے رہ جانے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور جو کسی معذرت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ان کا بھی تذکرہ ہے، کہ جو جنگ میں جا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کا حکم ہے، جنگ کا، قتال کا حکم ہے، لیکن ہمارے میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ اب ہم تو مسلمان امت ہیں اور ایمان کے بہترین حال میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے افضل جہاد ہمارے نفس کا ہے۔ تو ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر طرف سے اپنے نفس کو روکتا ہی نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتا اس کے جو ہر معاملے میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے نفس کا جہاد کر رہا ہے۔ پھر ان کے لیے درجات بلند ہیں، اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت اور رحمت بھی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور اور رحیمہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، یعنی شرک کر رہے ہوں گے یا اللہ کے ان حکموں کی نافرمانی، تو وہ اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے تھے۔ وہ ان سے کہیں گے یہ تم کس حال میں تھے؟ یعنی اب فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آئے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں اس شخص سے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں۔ وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی لوگوں کا یہ عذر کہ میں تو اس لیے عمل نہیں کر سکا کیونکہ میرے آس پاس تو ایسے لوگ تھے جو حاکم تھے نا، وہ سب بھی شرک کر رہے تھے، تو اب میں کس طرح روک سکتا تھا خود کو؟ پورا خاندان ہی کر رہا ہے، میرا پورا سسرال کر رہا ہے شرک، میں اپنے آپ کو کیسے نکالتی؟ پھر وہ آگے سے کہیں گے کہ ہاں اللہ کی زمین تمہارے پر کشادہ نہیں تھی،
تم ہجرت کر لیتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، سوائے ان مردوں کے، ان عورتوں کے اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا دیا گیا ہو، تو نہ تو کوئی وہ تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ قریب ہے، یعنی کہ بعید نہیں اس سے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کے، وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف بھی کرنے والا ہوں، بخشنے بھی والا ہوں، بس ہمیں صرف توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم معافی مانگے تو صحیح رب سے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، شہید ہو گیا نا، پھر وہ تو ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا، گارنٹی دی جا رہی ہے یہاں پہ۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پھر خوبصورت نام و صفات کا تذکرہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو۔ پیچھے تیمم کا ذکر، نماز کے لیے پاک صاف ہونے کا ذکر۔ اللہ ہر حال میں اپنے ساتھ جڑے رہنے کو، اپنی عبادت کے لیے جڑے رہنے کو حکم دیتا ہے، اس لیے اتنی دیکھ لیجئے کہ آسانیاں فرما دیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس نماز قصر کا حکم آ رہا ہے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہاں پہ تو جنگ کے معاملات میں نماز چھوٹی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہی چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں بھی کہی ہے، جو کہ اگر آپ سفر کریں اس کے لیے پھر لمیٹیشنز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آپ پڑھیں گے پھر مزید وضاحت کے ساتھ بھی اس کو، کہ ایسی حالت میں بھی نماز قصر کر لینی چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ جنگ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور آئے دوسرا گروہ، یعنی دو صفیں باندھ لیں، ایک اسلحے والی ہو جو آپ کے ساتھ آگے ہو، پھر وہ سجدہ کر لیں، وہ والی صف جو ہے وہ پیچھے ہو جائے، پھر دوسری صف آگے آ جائے، اگر وہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ کافر لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنا اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت اس حال میں بھی کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے لیٹے ہوئے، آرام سے بیٹھے ہوئے نماز نہ پڑھیں، کتنا بڑا ظلم ہے نا اپنی جانوں پر۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو جاؤ، ایسی صورتوں میں تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو۔ یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ ذکر کی ساتھ تاکید لازم ہے۔ دیکھ لیجئے نماز کے بعد بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اکثر نماز پڑھتے ہیں جانماز سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جانماز فولڈ بھی نہیں کرتے، ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جانماز بچھی رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز کا حکم دیا وہاں پہ ذکر، تو ذکر کے لیے آپ یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، افضل یہی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگا جائے، اور کھڑے ہو کر بھی اور لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر بہنیں سوال ہی کرتی ہیں کہ کیا ہم تسبیحات لیٹ کے کر سکتے ہیں؟ تو ذکر کے لیے یہ تینوں کنڈیشن جائز ہے، کسی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، پہلے کہ نماز ادا کر لو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی جلدی ہے، عجلت ہے، جنگ ہے، تو آپ نماز ادا کر دو۔ ادا کرنے کے لیے کنڈیشنز بتائی ہیں۔ اب ہمارے پاس اطمینان کے حال میں کیا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی خوبصورت آداب اور شرائط کے ساتھ نماز کو قیام کرو، سجود کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کر دی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ صبح فجر ہے، جس وقت آپ کا دل کر رہا ہے آپ 8 بجے بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر ہے نماز قضا ہو جاتی ہے، عصر ہے، تو نمازوں کے
اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، اور وہ بھی ہم اسی کتاب میں قرآن مجید میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید وضاحت جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ تو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ فرض ہے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وقان اللہ علیم حکیمہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیمہ پھر ایک بار بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر تاکیدی جملہ آ رہا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہا ہے خیانت کرنے والے، تو ایک تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب دی، قانون دیا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصیرت خاص دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں۔ ایک شخص جو کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن وہ خیانت دار ہے، خائن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرفداری آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسے منافقوں کا ذکر ہے، یعنی ان کی طبیعت میں، ان کے لیے آپ کی طبیعت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر اللہ سے استغفار کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے، اور اللہ سے استغفار کریں۔ بے شک تاکیدی جملہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کی جا رہی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے، اور آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے اور آگے ہوئے اور گنہگار لوگ۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کون ہوگا وہاں ان کا وکیل جو بن سکے گا؟ اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا پائے گا، اللہ کو بہت رحم فرمانے والا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جانوں پر ظلم ہونے کے بعد بھی اتنے توبہ کے دروازے کہاں کھلے ہوں گے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو کسی ایک خطا کے اوپر دوسرے کو چانس بھی نہیں دیتے، اور اللہ رب العزت بار فرماتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیمہ ہے۔ اللہ کے خوبصورت نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بیان کی جا رہی ہیں۔ اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر پا لیتا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، یہ بہتان کا ذکر آ گیا یہاں پہ، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ کا بوجھ لے لیا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر بخل کیا کر دیتا جو کہ آپ کے پر وما یضلون ان انفسهم الا انفسهم، کہ وہ اسی پر تل گیا ہوتا کہ آپ کو گمراہ کر دے، در حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو ہی۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ایسے ہی ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی تھے، بچپن سے جو بچہ ان پڑھ ہے یہ آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ بات یہاں پہ تصدیق کرتی ہے اسی قرآن مجید کی آیت، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ نے یہ آیات تو آپ نے پڑھ کے ہمیں سنائی تھی نا کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ کون ہوتا ہے جو اپنے عیب ظاہر کرتا ہے یا اپنے بارے میں اس قسم کے الفاظ خود بتاتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے یا مجھے تو یہ کچھ نہیں آتا؟ انسان اپنی بڑائی ہر جگہ جتاتا ہے، وہ تو نبی تھے۔
کیا ان کو اس چیز کا محسوس نہیں ہوا کہ میرے بعد میری امت کیا سمجھے گی کہ نہیں یہ وہ نبی بنا تھا جس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا؟ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا معجزہ، ان کی صفت خاص جو ہے وہ بیان کی ہے کہ آپ تو جانتے ہی نہیں تھے، ہم نے وہ باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ الحمدللہ جی، وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ، علیہ کا عظیمہ، یہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پر یہ فضل و رحمت کی تھی، ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے اللہ رب العزت نے یہ کلام ہم تک بھی پہنچایا، اور ہمیں بھی آج سے پہلی امتوں کے جتنے تذکرے تھے ہزاروں سال پہلے کے، اس کلام کے ذریعے سے آج ہم بھی جان رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 113 سورہ نساء پر ہمارا پارہ جو ہے ثلث ہو گیا، لیکن میں یہ رکوع مکمل کرنا چاہوں گی کچھ آیات کے ساتھ۔ ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الایا کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی یا نیکی کی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی، یعنی سرگوشی جو ہے یہ آپس میں ویسے نہیں کرتے، ہاں اگر ایسی کر لیں جو صدقہ خیرات ہو، اس حالت میں سرگوشی کرنا وہ جائز ہے، یا کوئی نیکی کی بات ہو، جیسے آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرنے لگے ہیں، کسی کی مالی مدد کرنے لگے ہیں، اور آپ پوشیدہ طریقے سے کریں، کسی اور کو بھی بتائیں، تو اس گھر والوں کو نہ بتائیں، آپ چھپ کے کسی اور بہن بھائی کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی کچھ مدد کی ہے، آپ بھی کر دیں، تو یہ بھلائی کی باتیں ہیں، پھر ایسے معاملات کو درست کرنے کی باتیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اور جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، تو ان قریب ہے ہم اسے اس کا بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ اختیار کر لیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ میں رکھے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ آیت نمبر 115 پہ ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے، اور ہمارا اس طرح سے سورہ نساء پارہ 5 کا تیسرا ربع مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ حسن جزا۔